اور نمازوں کی آج ضرورت ہے، نمازوں کے سجدوں سے اللہ راضی ہوگا، توبہ استغفار سے اللہ راضی ہوگا۔ او لوگوں پوچھے نہ دکھاؤ بلکہ جھک کے دکھاؤ۔ اب نعرے لگانے کا وقت ختم ہو گیا دوستو، موت بالکل قریب ہے۔ آپ کے اور میرے قبرستان جانے میں میرے عزیزوں کسی کا 1 دن کا فاصلہ، کسی کا 1 گھنٹے کا فاصلہ، کسی کا میرے عزیزوں 1 سال کا۔ میرے عزیزوں تھوڑے سے فاصلے قبرستان جانے کے لیے رہ گئے، ایسے چھوڑ کے آئیں گے تیری میری اوقات 1 چھٹانگ مسور کی دال 10 روپے کے گلاب کے پھول ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی تقسیم ہے، چودھری کا مکان علیحدہ، فقیر کا مکان علیحدہ، مرنے کے بعد تقسیم ہی ختم ہو گئی۔ جہاں چودھری صاحب 25 مربع کا مالک لیٹا، اسی جگہ جوتیاں گاٹنے والا بھی لیٹا ہوا ہے۔ بہت ہے، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، باقی اللہ کا نام۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ایک ذات ہے، اگر اس ذات کو راضی کرنا ہے تو جناب اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ جلسے کا اشتہار کا موضوع عشق رسول ہے۔ کیڑا عشق جو صرف سال میں 1 دن ہو، نہیں 2 دن ہو، نہیں، آؤ عشق رسول۔ اللہ اکبر۔ طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، طلحہ بن برا آئے، آ کے حضور کے پیروں پہ گر گئے، جفا پا لیا نبی دے پیروں نو، چوم رہے، چاٹ رہے، تلیوں کو زبان سے چاٹ رہے۔ حضور نے یوں کر کے پیچھے دھکیل دیا، کی ہویا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز کی قسم اٹھاؤ، کس چیز کی گواہی مانو گے؟ جتنی محبت مجھے آپ سے اتنی محبت مجھے کسی سے ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سچی کہنا کہ جی یا رسول اللہ میری جھوٹ بولنے دی کی لوڑ ہے؟ آپ نے فرمایا دعویٰ کرنا ہے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا دلیل مانگنا، کہاں مانگ لو، کوئی دلیل تیرے پاس ہے؟ کہا جی میرے کول دلیل ہے۔ کی دلیل ہے؟ میں سال دے اندر ختم دعانا میرے کول ہے دلیل ہے۔ کی دلیل ہے؟ میں سال کے اندر گھر میں چراغا کرتا ہوں، یہ دلیل۔ ٹھیک ہے بھائی تیری دلیل، مجھے بھی مبارک، مجھے بھی اللہ توفیق دے کر، یہ نیک کام ہے تو تجھے بھی اللہ توفیق دے۔ طلحہ بن برا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ سبحان اللہ۔ طلحہ بن برا تیرے پاس بابا جگ جگ جیے، 1000 سال جیے، اللہ تیرا رزق تیرے نصیبے کا اللہ میرے بچوں کے نصیبے میں کرے، اللہ تھوڑ تیرے میں بھی نہ کرے۔ یقین جانو خدا کی قسم 10 روپے بچہ نہیں لیتا، لیکن یہ 10 روپے نہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہے۔ کس کے دل کے اندر ڈالی، کون دے رہا ہے؟ میری کیا اوقات تھی؟ میں نے تمہیں حضور کی سنا خانی سنائی، میں نے اللہ کی توحید سنانا شروع کی، اللہ میری روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ اور جب بیٹھے بیٹھے مسجد کے اندر اللہ دے سکتا ہے تو بازاروں میں کیوں نہیں دے سکتا؟ جو عقیدہ تیرا یہاں مسجد کے اندر ہے وہ عقیدہ تو بازار میں لے کے جا، دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ ہے۔ کس کے صدقے سے دے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ سونے پاک نبی کی تعریف کرتے چلے جائیں۔ کون پیارا نبی؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، بیم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
سونے جگتے ہوئے کروڑا پر سب تیرے تو تھلے تیری ساریاں سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے جبریل نو دیکھیا رکدا جاوے سونے نو ویکھیا چڑھدا جاوے جبریل رکے پیا تھلے جس دم نو جاندا ویکھے آکھے بلے بلے ساری دنیا رب رب کر دی تے رب تک دئی تیرے ولے ساری دنیا رب رب کر دی تے تب رب تینوں سنیرے گھلے کی سونا تیرے جیا دنیا تے لب دئی نہیں دل نبی دے نظارے کو لو رج دئی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں گھلے آپ خدا جبریل تجا جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں او تتی ریت تے بھی کلمہ توحید دا پڑے سونے نبی دا بلال کدے دب دئی نہیں اللہ اکبر کیا میرے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میرے عزیزوں کب ملے گا اللہ کے حکموں پہ ملے گا نبی کی غلامی پہ ملے گا بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی تھی فرمایا خادمہ میرے درمیان اور اس سنبھال کے گٹھڑی کے درمیان پردہ ڈال دے مجھے سونے والے نبی کی بھوک یاد آ جاتی ہے اماں جان میں کیا کروں فرمایا گٹھڑی چاہ دروازے پر چلے جا اور جا کے اعلان کر دے عمر نے 12 مہینے کا خرچہ بھیجا اماں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا او لوگو اماں عائشہ کے گھر کی سخاوت لے جاؤ عصر کی اذان سے پہلے پورے 12,000 دینار مدینے والوں پہ صدقہ کر دیے خادمہ چنی لے کے آ گئی رومال لے کے آ گئی کہنے لگی جی میں سارا دے آئیاں اور روزے لیے افطاری دا انتظام کریے اماں کہنے لگی ہاں اے بھی لے آ خادمہ کہنے لگی پیسے اماں کہنے لگی ان پیسے میں سے بچایا کوئی نہیں اماں تو نے کہا میں نے دے دیے اماں جان میں نے ایک پیسہ نہ رکھا اور رب کعبہ کی قسم 1400 سال پہلے 12,000 دینار ہے اماں عائشہ کے پاس افطاری کے لیے کھجور کا دانہ بھی نہیں بچا تھا کس خاندان رسول کی بات کرتے ہو کون سا نعرہ حیدری یاری لگاتے ہو لگاؤ خدا کی قسم میں لگاؤں کوئی منع نہیں کرتا لیکن حیدر زبان پہ نہ لے کے آؤ حیدر دل میں بھی لے کے آؤ گفتار میں بھی لے کے آؤ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے علی گھر کے اندر آئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری حالت کو آ کے دیکھا مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی ہاتھ اٹھایا واپس زمین پہ گر گیا فاطمہ میری ہولی سی آواز نکلی کہ جی کہنے لگے کی گل میں کہ 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں کی حضرت علی گھبرا کے باہر آ گئے کہا حضور علیہ السلام کے پاس نہ فجر کی نماز میں جاؤں گا تہجد کی بات ہے فجر کی نماز میں جاؤں گا اگر اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتا دیا علی کے گھر میں 4 دن ہو گئے تیری بیٹی بھوکی ہے تو میں کیا جواب دوں گا فرمایا مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا جب اقامت ہوئی نبی نے نماز کی نیت باندھی میں پیچھے نماز پڑھی سلام پھیرتے ہی میں آ گیا فاطمہ الزہرا کا سامنا کیسے جا کے کروں باہر دروازے پہ کھڑا ہو گیا حضور کے پاس جاتا کوئی نہیں جبرائیل آ کے نہ بتا دے فاطمہ کے پاس جاتا کوئی نہیں یوں نہ پوچھ لے علی کیا لے کے آیا دروازے پہ کھڑا میں نے کہا عرش والے میری روٹی کا سوال نہیں تیرے نبی کی بیٹی کی بھوک کا سوال ہے اتنے میں ایک جانور بیچنے والا اونٹ بیچنے والا آیا حضرت علی کے پاس کھڑا ہو گیا کہ علی اونٹ خریدے گا کہا بابو میرے پاس تو روٹی کے پیسے کوئی نہیں میں کہاں سے خریدوں کہا اللہ اکبر اہل بیت کا دروازہ ہے نبی کی بیٹی کا دروازہ ہے کوئی اور ہوتا میں کبھی اعتماد نہ کرتا تو داماد رسول ہے تو ادھار لے لے جب بک جائے تو پیسے دے دینا کتنے میں 120 درہم میں حضرت علی کہنے لگے میں نے اونٹ کی رسی پکڑی میں نے کہا جب بک گیا سب سے پہلے تیرے پیسے دوں گا کہا ابھی وہ دے کے گیا ادھر سے ایک نورانی چہرے والا آیا میرے ہاتھ میں رسی دے کے کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے میں نے کہا کتنے میں نے کہا 20 درہم کے اندر 100-200 درہم کے اندر بیچوں گا اس نے جلدی سے پیسے نکالے اللہ اکبر جلدی سے
پیسے نکالے اور پیسے نکالنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھے اور اونٹ کی رسی پکڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 درہم لے کر آئے اور حضرت حسین کے ہاتھ بھیجے۔ حسین اماں کو جا کے دے دے، کہہ رہے رکھ اور اوکھے ویلے کام آئے گا۔ اماں جان جب حضرت علی گھر آئے تو اماں جان نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ کے کہاں دیے کہ ایسے بینک میں جمع کرائے جہاں انشاءاللہ جمع جوڑی کے بعد واپس آئیں گے۔ روٹی کے لیے پیسے کوئی نہیں، 200 درہم کے اندر نقد اونٹ خریدا، 80 درہم اپنے پاس رکھ لیے اور 120 درہم ہاتھ میں پکڑے، اپنے غلام کمبر سے کہا غلام کمبر یہ 120 درہم تلاش کر اونٹ بیچنے والا ابھی ادھر ہی گیا تھا، وہ سارا مدینہ چھان مار آیا، کہیں اونٹ بیچنے والا نظر نہ آیا۔ 80 درہم اس ہاتھ میں، 200 درہم اس ہاتھ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں جب داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے میری پریشانی بڑھ گئی، مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فاطمہ نے شکایت تو نہیں کر دی کہ 4 دن کی بھوکی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھیوں یوں کر کے پیچھے کرتے ہیں۔ حضور مسکرائے اور پاس بلایا۔ علی کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی اور مجھے فرمایا علی اونٹ والا قصہ مجھ سے سنے گا یا اپنی زبانی سنائے گا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونٹ والا قصہ؟ فرمایا جبرائیل تو نے تو نہیں بتایا لیکن علی تو نے تو نہیں بتایا لیکن جبرائیل تیرے سارے گھر کا حال بتا کے چلا گیا۔ علی جب تیری بیوی فاطمہ مصلی پہ گری میں اللہ دیکھ رہا تھا، علی فاطمہ بھوک پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے قرآن پڑھ رہی تھی، اللہ دیکھ رہا تھا۔ علی مسجد نبوی میں چپکے سے میرے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ علی مارے شرمندگی کے سورج نکلنے تک دروازے پہ کھڑا رہا، فاطمہ کے پاس نہ گیا، کہیں پوچھ لے روٹی لایا کہ نہیں لایا۔ علی میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ علی وہ اونٹ والا کہاں چلا گیا؟ اے علی جس نے تو نے اونٹ خریدا وہ اونٹ والا کہاں چلا گیا؟ علی کہنے لگا یا رسول اللہ غلام کمبر ادھر گیا، میں ادھر گیا، پورا مدینہ گھوم کے آ گئے، کملی والے وہ اونٹ والا نہیں ملا۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا اونٹ والا قیامت آ جائے گی، علی اونٹ والا تجھے نہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ وہ اونٹ والا کون تھا، خریدنے والا کون تھا، بیچنے والا کون تھا؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا جبرائیل جب تیری بیوی مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی تھی اور تو مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں چپکے رو رہا تھا، اپنے آنسو کو صاف کر رہا تھا تاکہ کسی کو تیرا رونا پتہ نہ لگے، علی تیرے رونے نے آسمانوں پر ہلچل بچھا دی۔ علی اللہ نے آسمان سے جبرائیل اور میکائیل کو بھیج دیا۔ پتہ ہے بیچنے کے لیے اونٹ جبرائیل آیا تھا، خریدنے کے لیے اونٹ میکائیل آیا تھا۔ اے علی یہ اونٹ جنت سے لے کے آئے، اونٹ جنت کے اندر واپس چلا گیا، اللہ پاک نے تیری روزی کا انتظام اپنے خزانوں سے کر دیا۔